اسٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہمارا نیو ٹاپک ہے وہ ہے مسل ٹیشوز۔ تو سب سے پہلے مسل کو سمجھیں گے کہ مسل کیا چیز ہے اور کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، کتنی ٹائپس ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹ، مسل بھی ہمارے پاس ٹیشوز ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ سیلز میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ یاد رکھیے گا مسل رسپانسبل ہوتے ہیں کنٹریکشن آف مسلس کے لیے۔ ایسے ٹیشوز جو مسل کو کنٹریکٹ کروائیں وہ مسل ٹیشوز کہلاتے ہیں۔ اور بیسیکلی یہ 3 ٹائپس ہیں مسکولر ٹیشوز کی، 3 قسمیں ہیں۔ ایک کارڈیاک مسلز ہیں، دوسرے اسموتھ اور تیسرے اسکیلیٹل مسلز۔ تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ جب یہ اسکیلیٹل مسلز کو ہم مائکروسکوپ کے اندر جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں اس طرح کے نظر آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ ابھی میں اسی کے مطابق آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے تو اسکیلیٹل مسلز آر اسٹریٹڈ یا اسٹرپڈ مسلز۔ ان کو اسٹریٹڈ یا اسٹرپڈ مسل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پٹی نما ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا کریکٹر یاد رکھیں کہ اسکیلیٹل مسلز آر اسٹریٹڈ یا اسٹرپڈ مسلز۔ پھر یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، دوسرا جو کام ہے، اسکیلیٹل مسل اٹیچ ٹو دا بون بائی ٹینڈنز۔ ٹینڈنز ہمارے پاس وہ ٹیشوز ہوتے ہیں جو بونز کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ تو اسکیلیٹل مسلز ہمارے پاس بونز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ٹینڈنز میں۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے لیگز میں، ہمارے بازوؤں میں جتنے بھی مسلز ہیں وہ اسکیلیٹل مسل کی ایگزامپلز ہیں۔ اور اسکیلیٹل مسلز وولنٹری ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ وولنٹری یاد رکھیے گا باڈی کے وہ پارٹ جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، جیسے لیگز یا ہاتھوں کو ہم اپنی مرضی سے کہیں پہ رکھ سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ وولنٹری ہے۔ تو ایک تو ہم نے کہا یہ اسٹرپڈ مسلز ہیں، وولنٹری ہیں، اور اسکیلیٹل مسل بونز کو ٹینڈنز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اور اس کی ایگزامپلز بھی آپ کو بتا دی، لیگز اور آرمز اس کی ایگزامپلز ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس کارڈیاک مسلز کی بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹ، جب کارڈیاک مسل کو مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو یہ اس اسٹرکچر میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا پہلے تو کارڈیاک مسل یعنی جو دل ہے ہمارا، دل کی والز کس کی بنی ہوئی ہے؟ کارڈیاک مسل کی۔ جیسے اسکیلیٹل مسلز اسٹرپڈ یا اسٹریٹڈ تھے پٹی نما، تو یہ بھی اسٹریٹڈ یا ان کو اسٹرپڈ کہا جاتا ہے۔ یہ مونو نیوکلیٹڈ تھے، ان میں ایک ایک نیوکلیس ہوتا ہے، جبکہ ان میں ایک سے زیادہ نیوکلیس ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ لیکن ہم نے جیسے کہا تھا یہ اسکیلیٹل مسلز وولنٹری ہیں، ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن جو ہارٹ کے مسلز ہیں یہ انڈر وولنٹری کنٹرول، ہمارے وولنٹری کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی انوولنٹری ہے۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس آپ کو کبھی سوچنا نہیں پڑتا کہ میرا دل دھڑک رہا ہے نہیں دھڑک رہا ہے، وہ خود سے ہو رہا ہے پمپ۔ اب آتے ہیں لاسٹ جو مسلز ہیں وہ ہے اسموتھ مسلز۔ تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، یہ جو اسموتھ مسلز ہیں جیسے ہمارے بلڈ ویسل ہیں یا ہماری خون کی نالیاں ہیں، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے نظر آتا ہے اسموتھ مسلز مائکروسکوپ میں۔ تو یہ بلڈ ویسلز، آرٹری، وین، کیپیلریز کی ویسلز اسموتھ مسلز کی بنی ہوئی ہے۔ اور ہمارا جو ڈائجسٹیو ٹریکٹ ہے اسٹوڈنٹس، ڈائجسٹیو ٹریکٹ جیسے آپ جانتے ہیں ماؤتھ سے شروع ہو جاتا ہے، پھر اسوفیگس میں آتا ہے، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، ریکٹم، اینس، یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ ڈائجسٹیو ٹریکٹ میں۔ تو یہ بھی اسموتھ مسل کے بنے ہیں۔ یوٹیرس بیٹا وہ جگہ ہوتی ہے فیمیل کے اندر جہاں بیبی کو کنسیو کیا جاتا ہے، یا بیبی جہاں ڈیولپ ہوتا ہے، جسے بچہ دانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو یوٹرس ہے یہ بھی کس کا؟ اسموتھ مسل کا بنا ہے، فیمیلز میں ہوتا ہے یہ۔ اور یورینری بلیڈر وہ تھیلا
جس کے اندر یورین جمع ہوتا ہے اس کو یورینری بلیڈر کہتے ہیں. ایکسکریشن میں یہ ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں. اینڈ ویریس انٹرنل اسٹرکچرز، اور بھی دوسرے انٹرنل اسٹرکچر اس کے بنے ہوئے ہیں. اب اس کی خصوصیات یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس. جیسے کارڈیک اور اسموتھ مسل اسٹرپڈ اسٹریٹڈ تھے، یہ ان اسٹرپ ہے، یعنی یہ پٹی نما نہیں. یہ دیکھیں یہ کسی اور شکل کے اسپنڈل شیپ ہے، اور یہ انوالنٹری ہے ہمارے کنٹری ہے. اچھا، ناٹ انڈر کانشیس کنٹرول، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب کھانا کھاتے ہیں تو سوچنا نہیں پڑتا، وہ خود سے معدے میں جاتا ہے، اسمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن رس کے تھرو باہر آتا ہے. تو اسٹوڈنٹس امید ہے آپ کو یہ ٹاپک بھی آج سمجھ آ گیا ہوگا، جس میں ہم نے آپ کو، اور یہ بھی ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو پہلے مسل کی ہم نے ڈیفینیشن بتائی، پھر اس کے بعد اس کی تینوں ٹائپس کا بتایا، اسکیلیٹل مسل، کارڈیک مسل اور اسموتھ مسل. پھر ہم نے ان کے کریکٹرز بتائے، یہ بھی اسٹرپ تھے، یہ بھی اسٹرپ تھے، یہ والنٹری تھے، یہ انوالنٹری تھے. اور یہ آرمز اور لیگز میں پایا جاتا ہے، یہ والز آف ہارٹ میں. اور یہ بالکل الگ تھے اسٹوڈنٹس، یہ ایک تو ان اسٹرپ تھے، اور یہ ان اسٹرپ تھے اور انوالنٹری تھے. اور یہ ہم نے کہا تھا یہ بلڈ ویسلز میں، یوٹیرس میں، ڈائجسٹیو ٹریکٹ، یورینری بلیڈر میں پائے جاتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یہ پوائنٹس بھی آپ بنا سکتے ہیں اسے.